علی محمد خان صاحب، یہ تو چلیں انہوں نے حسن نثار صاحب کو کوٹ کر دیا، لیکن یہ کیا عجیب سا ماجرا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ وزیر اعظم یا حکومت کے ساتھ یہ کہاں پہ یا عوام کے ساتھ کہاں پہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ جب وزیر اعظم کوئی اعلان کرتے ہیں 2 سے 3 دن کے بعد اس کے اپوزٹ کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ پیٹرول پرائسز نہیں بڑھیں گی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 دن گزرنے کے بعد وہ اس کا پیٹرول پرائسز کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، وہ ایک ساتھ ہی 8 روپے جو ہے وہ بڑھا دیے۔ سو یہ کہاں سے وزیر اعظم صاحب کو یا اس حکومت کو، یہ عوام کو کہاں پہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے؟ کہاں پہ وزیر اعظم کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے نوٹس لینے کے بعد فوراً سے چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، بڑی سطحی طرح کی گفتگو ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا جو بھی کردار ہے وہ عوام کو معلوم ہوگا، اس کا رزلٹ وہ 2023 میں ہمیں دے دیں گے ہاتھ میں۔ اور اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جگہ میاں صاحب کو یا ان کی جماعت کو واپس لایا جائے تو ان کو اختیار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ یوتھ کو اٹھایا اور یوتھ کو پولیٹیسائز کیا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سیاست کی طرف واپس لے کے آئے جو بددل ہو چکے تھے۔ کچھ مشکلات کا البتہ ہمیں سامنا تھا اور اب بھی ہے۔ ان میں مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے، یہاں پہ یہ بات محترم جو ہے جعفر اقبال صاحب نے بھی کی، آپ نے بھی اس کی طرف اندیا دیا کہ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ماضی میں ہمیں یہ ملا۔ دیکھیں، جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا، وہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ان کی جب حکومت ختم ہوئی ہے، پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز بہت کم حالت میں تھے، 1 مہینے سے بھی کم۔ ایسی حالت میں مجبوراً آپ کو IMF کی طرف جانا پڑا۔ جب ان کی اس کمزور معیشت کی بنیاد پہ، جو اگر ہم مان بھی لیں کہ ساکھ ڈار صاحب کی بڑی مضبوط معیشت تھی، تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 1 مہینے سے بھی کم فورن ایکسچینج ریزروز کیوں تھے؟ کیوں ایک پاکستان کی ایک ریاست کو اپنی آزادی کے 70 سال بعد پھر IMF پروگرام میں ایک بار پھر جانا پڑا؟ جب آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ میٹ کرنی پڑتی ہیں، اور یہ اس وقت آپ کی جو مشکل صورتحال ہے اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، دوسری انٹرنیشنل پرائسز ہیں کہ جو آئل پرائسز ہیں وہ دنیا میں بڑی ہیں۔ اب ایک بات جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، جس کی طرف آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں اب بھی ہماری آئل پرائسز نسبتاً اور ملکوں کے کافی کم ہیں، لیکن پرابلم یہ رہی ہے ہمارے پاس، اور وہ ایک مسئلہ تو بہرحال ہے کہ جب آپ کی معیشت اتنی کم تھی، آپ کا جو پر کیپیٹا انکم اتنا کم تھا، GDP گروتھ آپ کی کم تھی، تو آپ کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ وہ ایک مسئلہ ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک پیکج دینے کا انیشیٹو وزیر اعظم صاحب نے لیا، 120 ارب کا، جو کہ تقریباً 2 کروڑ فیملیز جو 12-13 کروڑ لوگ بنتے ہیں ان کو ایک عارضی ریلیف ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حل نہیں ہے، ایک عارضی ریلیف ان کو دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی لوور انکم کیڈر جو ہے وہ کھڑی ہو اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ 1600 ارب روپے کے لوگوں کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں، وہ اس میں فاروق سلیم صاحب جو بہت سینئر ایک معیشت پہ تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اس کا پورا پراپر بریک ڈاؤن بھی دیا کہ 6 مہینوں میں کتنا ریلیف ملے گا، اور اگلے 6 مہینوں میں پر پرسن جو ریلیف ہے نا ایک دن کا، علی محمد خان صاحب، وہ 5 روپے بنتا ہے بقول فاروق سلیم صاحب۔ دیکھیں، ہر طرح کے ایکسپرٹس ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سلیم صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ، میں نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں آتے دیکھا، وہ شاید کچھ عرصے کے لیے ہماری میڈیا یا اکنامک ٹیم کا بھی حصہ رہے۔ بہرحال کبھی کبھار آپ ٹیم کا حصہ نہیں بھی رہتے، اس کا پھر بہت غلط طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اب اپنی جو اسیسمنٹ ضرور کریں، لیکن اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ 120 ارب روپے آپ کے 2 کروڑ فیملیز کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کہ عارضی طور پہ ان کو ایک سسٹینیبلٹی کے فیکٹر مل سکے، ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سٹیپ جو دیکھیں دنیا کے بہت سے ملک اس طریقہ کار سے آگے بڑھے ہیں۔
جو ایک اخوت کا ایک ماڈل ہے جس کو بڑے لیول پہ وزیر اعظم صاحب لے کے آئے ہیں. کامیاب پاکستان پروگرام جو 1600 ارب صحیح ہے, لیکن بات وہی ہے نا کہ عوام کب تک ایکسپیکٹ کرے کہ حکومت واقعی کوئی ریلیف صحیح دے پائے گی. پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی, ڈالر کہیں پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اپریشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ دیکھیں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے بھی کہہ دیا کہ اگلے 6 مہینوں میں انفلیشن ول ریمین ہائی ان پاکستان. تو اور آپ نے جو سعودی عربیہ سے آپ کو سپورٹ پیکج ملا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, روپیہ جو ہے وہ ویسے ڈی ویلیو ہوتا رہے گا. جعفر اقبال صاحب غالباً کچھ علی محمد خان صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی میں سعدیہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ یہ سارے اتنے جھوٹ بولتے ہیں جس کی حد نہیں ہے. اتنے 100 ارب بتاتے ہیں. آپ کے ملک کا بجٹ کتنا ہے علی محمد خان صاحب؟ آپ نے 1100 ارب کراچی کو دے دیا, 1400 ارب جو ہے وہ قرضوں کے لیے دے دیا, 120 ارب جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فاروق سلیم صاحب پتہ نہیں ہمارے ساتھ تھے, یقیناً آپ کے ساتھ تھے, اور آپ کے جو حالات تھے اور آپ کی جو طریقہ کار تھا اس وجہ سے چھوڑ کے نکلے. اور آپ اگر ان پہ نہیں بلیو کرتے تو کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے, 120 ارب کو ذرا 13 کروڑ لوگوں پہ تقسیم کریں, چلیں 6 مہینے پہ کریں. جواب لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اتنے اربوں کے پیکیجز دے دیے تو پھر بجٹ کتنا ہے ملک کا. جی علی محمد خان صاحب. دیکھیں ان لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی, کیونکہ 3 بار مسلم لیگ نون میری زندگی میں نے ان کو دیکھا حکومت کرتے ہوئے, اور جب یہ لوگ گئے ہیں تو ان کے ریکارڈ پہ صرف ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں جس سے یہ انکاری تھے, سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہو کے ملک سے فرار ہو کے چلے گئے. ان سے میں کیا بات کروں. دیکھیں عوام اگر یہ سمجھتی ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے اور تباہ کیا ہے ان کو دوبارہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں, اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں ان کے پروگرام میں تو آیا نہیں ہوں. آپ نے ان سے پروگرام کرنا ہے چلانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو اپنے آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. دیکھیں یہاں پہ سوال کہ 1600 ارب روپے جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے. دیکھیں دنیا میں مجھے یہ بتا دینا کہ عوام کو بتا دیں کہ بھائی اب حکومت 3-3.5 سال کے بعد بھی ظاہر مشکل حالات میں ہے, عوام زیادہ مشکل میں مہنگائی کی وجہ سے, یہ کب مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آگے اگلے سال ہم دیکھ رہے ہوں گے سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین میں لگ جائیں گی. کتنا حکومت کے پاس علی محمد پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ان سے کر لیں پروگرام. بھائی میں پبلک ہوں نا, آپ جھوٹ بولتے ہیں. بات مکمل کریں, آپ فرمائیں. چلیں جعفر اقبال صاحب جواب تو لے لیں, جواب تو لینے دیں, آپ بھی اپنی باری میں بات کر لیجئے گا. دیکھیں جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, چاہے وہ ہندوستان ہے چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, جو ہمارے بعد آزاد ہوا بلکہ ہمارا ملک ٹوٹ کے آزاد ہوا, وہ کیوں آگے بڑھا؟ انہوں نے اپنے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس پہ انویسٹ کیا, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. عمران خان صاحب کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے اس کو کھڑا کر رہے ہیں, ساتھ میں جو 1600 ارب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, یہ جب قرضے میں ملے گی اور وہ آپ بلا سود کے ٹھیک ہے. یہ جو مائکرو فائنانس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا ایک نوجوان یا بچہ یا بچی جب اپنا بزنس سیٹ اپ کرتا ہے اور 5-6-10 کے قریب بچوں کو نوجوانوں کو اپنے ساتھ وہ لگاتا ہے, یہ نیچے سے آپ کی اکانومی جب دیکھیں جب تک مضبوط نہیں ہوگی آپ کو بار بار IMF کے پروگرامز میں جو ہے وہ جانا پڑے گا.